نئی نسل تک آل نبی کی قربانی پہنچ جائے، اہل بیت کی قربانی پہنچ جائے اور ان کے دلوں میں آل نبی کی جیسی محبت کا حق ہے ویسے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، کسی مقرر، کسی محرر، کسی خطیب، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث کا یہ احسان نہیں کہ آل نبی کی محبت کوئی کسی کے دل میں پیدا کر سکے۔ نہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آل نبی کی محبت جو پیدا دلوں میں ہوتی ہے یہ خاص اللہ کا عطیہ ہے۔ کیونکہ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں نذر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول فرما لیں، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تم گمراہی کے دلدل میں تھے، میں نے تم کو گمراہی کے دلدل سے نکالا اور میں نے تم کو صراط مستقیم کی راہ کا مسافر بنا دیا۔ جو لوگ نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، میں نے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر میں تم سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، کسی چیز کا سوال کر رہا ہوں، تو یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، حضور کی اگر نظریں اٹھ جائے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اگر حضور سے اللہ کہلوائے کہ محبوب یہ کہہ دو الا المودۃ فی القربى، یہ حضور کی تمنا کی برکت ہے کہ خدا نے ہر حلالی کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف النفس، صحیح النسب لوگوں کے دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ جس طریقے سے پھول خوشبو کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے چاند چاندنی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے سورج کرنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے درخت ہریالی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے صحیح النسب اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ذکر اہل بیت کر کے نہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں، نہ تم مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کر کے ہم اپنے صحیح النسب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہم رہیں نہ رہیں، جب تک کہ صحیح النسب لوگ رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ہر دور میں شریف النسب لوگوں نے ان شریف زادوں کا ذکر کیا، ان سید زادوں کا ذکر کیا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ آج کی یہ محفل چونکہ کربلا کا خونی منظر کل ہی مکمل ہو جانا تھا، لیکن ہمیں وقت کی جو ہے وہ قید بھی دامنگیر ہوتی ہے اور پھر اس میں ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کی جو محفل تھی اس میں آپ نے شہزادہ قاسم کی شہادت سماعت فرمائی، اور آپ نے اپنے دامن دل کو بھرنے کی کوشش کی، اور آپ نے اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کی گندگی کو دھلنے کی کوشش کی۔ اب آئیے کل کی گفتگو سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنے دل کے رشتے کو جوڑ لیں، اور اب ہم جیٹی کے میدان میں نہیں بلکہ اب ہم اللہ اکبر میدان کرب و بلا میں تصور ہی تصور میں چلیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آتے ساری بڑھ انہی کو ہے کہ یہ بار بار ہر سال وہی واقعہ میں کہتا ہوں، ہر سال قرآن میں وہی سورہ مریم، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ
سورہ بقرہ. آخر وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ مریم میں کیا ہے، سورہ یوسف میں کیا ہے؟ سورہ یوسف میں درد یوسف ہے. تو درد یوسف کا اثر اگر انسان نہ بھی سمجھے، بغیر سمجھے سنے، تو بھی اللہ تبارک و تعالی احسن القصص کے بدلے میں اس کو جو ہے اللہ اکبر اس کے دل کا تزکیہ فرماتا ہے. سورہ مریم نہ بھی سمجھ میں آئے تو مریم کا درد سننے کی برکت سے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. ارے جب مریم عمران کی بیٹی مریم کا درد سن کر کے کسی کے دل پر ہر سال سن کر کے سکینہ نازل ہوتا ہے تو علی کی بیٹی زینب کا درد سن کر کے کیا ہمارے دلوں پر سکون کی برکتیں نازل نہیں ہو سکتی؟ اور ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے مورخین نے اقوال بیان کیے ہیں ہر سال الگ الگ اقوال پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ لذت بھی بدل جائے اور اس کے بعد جو ہے اصل واقعہ تک بھی لوگ پہنچنے کی کوشش کریں. تو آئیے اس 72 تن تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اب 1 سال کے بعد ہی یہ شب آنے والی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ذوق کو سلامت رکھے، تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. فاطمہ بی بی کے صدقے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. واقعی تم نے اس ذوق کا اظہار کیا ہے کہ یہ اللہ اکبر یزیدیت دم بخود ہے کہ حسین کے نام پر آج بھی میلہ لگ سکتا ہے. لوگ تانا دیتے ہیں کہ کربلا میں کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. ارے حسین نے ساتھ نہیں لیا ورنہ نام حسین کی برکت ہے کہ 1300 سال 1377 سال کے بعد حسین کا نام لے کر کوئی فقیر بے نوا پکارے تو اتنا بڑا میلہ لگتا ہے. حسین کی اولاد پکارنے پر اتنا بڑا میلہ لگتا ہے. حسین پکار لیتا میرا ایمان ہے امیر حمزہ احد چھوڑ کر کے سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، یزیدیوں پہ یزیدیوں پہ. سبحان اللہ. حسین نے مدد نہیں لینا چاہا اس لیے کہ قدرت نے کہا تھا حسین امتحان تجھی کو دینا ہے اور امتحان میں مدد لینے والا کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہو جایا کرتا ہے. اس لیے حسین نے کہا تو امتحان دینے میں یکتا ہے وحدہ لا شریک ہے تو محمد کے نواسے کو بھی دیکھ لے تاکہ دنیا دیکھ لے جنتی جوانوں کا سرداری شان کا ہوا کرتا. جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، جو پنکھوں کے نیچے سجدے کرتے وہ جنتی ہوتے ہیں، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے پوری رات گزار دیتے وہ جنتی ہوتے ہیں، اور جو سجدہ کر کے قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا وہ جنتی جوانوں کا سردار ہوا کرتا، سردار جنت ہوتا ہے. تو ان 72 تن کو ضرور نام حسین آج بھی لیں. تم میلہ حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. مولا قاسم کی شہادت ہوئی، امام قاسم نے جام شہادت نوش فرمایا. مولا حسین کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ قاسم کے دونوں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل گئی ہے اور ابھی قاسم کے جسم میں روح موجود ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسن کے بیٹے کو پامال کیا جا رہا ہے. مولا حسین چونکہ آپ کل سن چکے کہ میدان کربلا میں قاسم بڑھتے 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 ان بدبختوں کی صفوں کے اتنے اندر گھس گئے تھے کہ خیمے سے قاسم کا فاصلہ کافی دور تھا اور امام علی مقام کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کو کچل دیا. امام قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا، وہ پورا واقعہ کل گزر گیا اختصار کے ساتھ. ادھر قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا، ادھر سکینہ بے ہوش ہو گئی.
मासूम 6 महीने का बच्चा शहजादा अली असगर ज़बान को बार बार होंठों पे फेरता है और रोता है। कोई बच्चे का रोना जानना चाहे तो जिन घरों में बच्चे रहते हैं उन घरों से मालूम करे कि बच्चों का रोना क्या होता है। बच्चा रो रहा है, मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। सकीना बेहोश होती है और उस घर का एक चश्मो चराग जिसे दुनिया सैयदना अबुल फजल अब्बास अलमदार के नाम से जानती है, अगर वफा का कोई दूसरा नाम रखा जा सकता है तो वफा का दूसरा नाम सिर्फ अब्बास हो सकता है। अब्बास वफा की तस्वीर है, पैकरे वफा है। अब्बास कहा जाता है कि सौतेले भाइयों में मोहब्बत नहीं होती, जमती नहीं, लेकिन कोई सौतेले भाई को भी बशक्ल अब्बास देखे। नन्हे नन्हे भतीजों का इतना ख्याल कि अपनी जान से ज्यादा आले हुसैन को चाहते हैं। सकीना की बेहोशी थी, खेमे में पानी न था कि सकीना को होश में ला सकें। अब्बास ने अपने दामन की हवा दी। आप जानते हैं, इससे पहले अगर गुफ्तगू सुने हैं, अब्बास का जिस्म बड़ा चौड़ा और कद लंबा था। लंबाई इतनी थी कि ऊंट की पीठ पर आप हाथ रख सकते थे। उसकी वजह यह थी कि अब्बास की अम्मी हजरत उम्मे बनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरे मौला अली मुर्तज़ा की दूसरी बीवी है। और जिस वक्त सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी तो आपने अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, अली, मेरी मौजूदगी में दूसरा निकाह आप पर मेरे अब्बू जान ने हराम किया था, इसलिए अली अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद तुम दूसरा निकाह तो करोगे। मौलाए कायनात ने फातिमातुज़ ज़हरा की आंखों में आंखें डाली, लेकिन अली ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हाँ तुम्हारे बाद भी कोई दूसरा निकाह होगा, इसलिए कि रसूल पाक की हदीस अपने कानों से सुनी थी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको दुखी किया उसने मुझ मोहम्मद को दुखी किया, और जिसने मुझ मोहम्मद को अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई, और उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह अकबर। तो मौलाए कायनात ने आंखों में आंखें तो डाली, आंखें चार हुई, लेकिन अली ने यह न कहा कि दूसरी बीवी करेंगे। तो सैयदा का इसरार बढ़ा, अली दूसरी बीवी तो करोगे ना? हाँ, लेकिन जरूर करना, और मगर करना तो इस अंदाज से करना अली कि वो खानदान बड़ा बहादुर हो और बड़े मजबूत लोग उस खानदान के हो। अली ने कहा, ए सैयदाए कायनात मलकाए फिरदौस बरी बिनते रसूल, ये तो बता कि ये अजीब शर्त कि उस खानदान से मैं निकाह, उस खानदान में दूसरा निकाह करूं जिस खानदान के बच्चे मजबूत हों, या वो मजबूत खानदान और बहादुर खानदान की लड़की हो, वजह क्या है? तो सैयदा ने कहा था कि अगर आप बहादुर औरत से निकाह करेंगे तो उससे बहादुर बच्चे पैदा होंगे, और वो बहादुर बच्चे जो पैदा होंगे वो करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। अल्लाह अकबर। उम्मे बनीन से निकाह किया और अल्लाह ने मेरे मौला को औलादे भी अता की, जिन 4 बेटों का तस्करा कल आप समात कर चुके हैं। हजरत अब्बास अलमदार सकीना को हवा देते हैं, सकीना की आंखें खुल जाती है और सकीना अपने चचा को आंखें खोल कर देखती है। वो चचा जिसने हर वक्त अपनी जान जोखम में डालकर इन शहजादियों की खिदमत की, इन शहजादों की खिदमत की। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा से लेके करबला तक सकीना को कुछ मांगना होता तो बाबा से नहीं मांगती, चचा अब्बास से मांगती। आज सकीना 3 दिन की प्यासी है, नन्ना सा 6 महीने का मासूम भैया प्यासा है। कासिम का लाशा जो है वो अभी अभी लाया गया है। सकीना ने चचा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ओ मेरे चचा, आपसे मैंने जब भी कुछ मांगा आपने फौरन हाजिर कर दिया। मेरे चचा, क्या आज आप अपनी सकीना की कोई बात नहीं मानेंगे? अब्बास की आंखों के अंदर गोया के गैरत
بن کر کے ان کے جذبات چمکنے لگے۔ عباس نے کہا میری بھتیجی بول تو صحیح، چاہیے کیا؟ اس وقت سکینہ نے کہا چچا دیکھتے نہیں اصغر بھیا کیسے مٹھیاں بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے اور سمیٹتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو چچا، اگر مجھے نہیں تو کم سے کم میرے بھیا کو پلا دینا۔ چچا نے جیسے ہی بھتیجی کی بات سنی مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ اس وقت تک تیرا چچا اب واپس نہیں آئے گا جب تک کہ پانی نہ لائے۔ عباس بڑے بہادر تھے، ان کی بہادری کے چرچے آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جیسے ہی کندھوں پہ مشکیزہ ڈال کر کے نکلے، ہاتھ میں تلوار تھی، علی کا بیٹا اللہ اکبر ضرب ید اللہ بن کر، زور ید اللہ بن کر اللہ اکبر جیسے اشقیاں کے صف میں گھسا اور ان کو پار کرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچا۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کسی افسانہ نگاری نہیں، بلکہ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جیسے ہی عباس دریائے فرات پر پہنچے، اشقیاء میں ہمت نہ ہوئی کہ عباس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ ادھر عباس نے اپنے گھوڑے کے دونوں پیر دریا میں ڈال دیے اور اس کے بعد نیچے اتر کر کے آپ نے پانی بھرا۔ پانی بھرنے کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا اور اس کے بعد آپ نے اپنے چلوں میں پانی اٹھایا۔ جیسے ہی پانی چلوں میں اٹھایا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، آپ نے پانی چھوڑ دیا، یہ سوچ کر فاطمہ کے شہزادے اور شہزادیاں پیاسے ہیں اور میں کیسے پانی پی لوں۔ ایسے عالم کے اندر پھر عباس تو پانی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اہل سنت کی معتبر تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس گھوڑے نے اپنی گردن کو ہلایا اور اس کے بعد وہ پانی سے نکل گیا، گویا کہ گھوڑا بھی کہہ رہا ہو کہ آقا میں حسینی ہوں، نبی کے شہزادے پیاسے ہوں، میں پانی کیسے پی لوں۔ اندازہ فرمائے مولا عباس غازی عباس جیسے اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور آگے بڑھنا چاہیں، شمر پلید نے کہا خبردار خبردار، اہل بیت کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ پہنچنے پائے، ورنہ یہ تو پیاسے ہو کر کے اس طرح لڑتے ہیں، تو اگر یہ لوگ پانی پی لیں گے تو یہ لشکر ٹک نہیں پائے گا۔ ایسے میں عباس کی طرف حملہ کرتے گئے، عباس کا ایک بازو کٹا، عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالا، دوسرا بازو کٹا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا۔ اب مشکیزہ عباس کے سینے پر تھا، عباس پوری قوت لگا رہے تھے کہ کسی طرح سے میں یہ پانی سکینہ تک پہنچا دوں، معصوم اصغر کی پیاس بجھا دوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ایک پلید کی آواز آئی خبردار، خیمہ آل محمد میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے، تو تیر پر تیر برسنے لگے، آگے سے تیر پیچھے سے تیر، اور ایک شقی بدبخت کا تیر اس طریقے سے آیا، اس کا نام نوفل تھا۔ اس پلید نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر جو ہے وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے جناب عباس کا سینہ چیر کر کے وہ باہر نکل گیا اور پانی گرا۔ عباس رونے لگے، وہ عباس جو کسی جنگ میں پھوٹ پھوٹ کر نہ رویا تھا، آج پانی گرتا دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے۔ جیسے ہی پانی گرا، عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اس کے بعد عباس پہ تیر اور تلواروں کے حملے کر دیے گئے۔ غازی عباس، آپ جانتے ہیں اگر کوئی بائک چلاتے چلاتے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ کا سہارا اس لیے لیتا ہے کہ اس کا سر بچ جائے گا، اس کا سینہ بچ جائے گا، لیکن جس کے دونوں ہاتھ پہلے ہی کاٹ دیے گئے ہوں، اللہ اکبر، وہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو غازی عباس آواز دیتے ہیں یا حسین ادرکنی واہ حسین ادرکنی۔ مولا حسین نے جیسے ہی اپنے بھائی کی آواز سنی، وہ بھائی جس پر حسین کو بڑا ناز تھا، جس کی وفاداریوں پر، جس کی بہادری پر، جس کے تقوی و طہارت پر حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی دوڑ کر کے گئے، اشقیاء وہاں سے چھٹ چکے تھے، یزیدی وہاں سے چھٹ چکے تھے۔ جناب عباس جو ہے بدن میں تیر پیوست ہے، زخموں سے نڈھال ہے، اور جیسے ہی مولا حسین نے عباس کا سر
سر اپنے زانوں پر لیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، عباس کے چہرے پر مولا حسین کا ہاتھ پھرا، عباس نے آنکھیں کھول دی اور ان زخموں سے عباس نے چور ہونے کے بعد بھی مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد کہا حسین کیا میں نے حق کی غلامی ادا کر دیا ہے؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے عباس میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کہتے ہیں حسین ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب تم میرے لاشے کو اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے جانا تو میری سکینہ سے میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ سکینہ تیرا چچا گیا تھا اور تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تیرے لیے پانی ضرور لائے گا، لیکن سکینہ تیرا چچا واپس تو آیا ہے لیکن تیرے لیے پانی لے کر کے نہیں آیا۔ اب عباس نے آخری جملے یہ کہے اور کہا حسین اب میں بابا کو، ماں فاطمہ کو، ام بنین کو، نانا جان کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا ان سے جا کر کے کہنا تھوڑی دیر میں ہم بھی آتے ہیں، بس اتنا جملہ کہا اور مسکراتے ہوئے عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ عباس تیرے مقدر پہ قربان کہ تو نے آنکھیں کھولی تھی پیدا ہونے کے بعد تو علی کی گود تھی، اور تو نے آنکھیں بند کی تو تیرے سر کے نیچے حسین کی گود تھی۔ تیرا مقدر کیا مقدر ہے، آنکھیں کھولتے وقت علی کا چہرہ تو نے دیکھا اور آنکھیں بند کرتے وقت حسین کا چہرہ تیری نگاہوں کے سامنے تھا۔ عباس نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد عباس کا وہ بھاری بھرکم لاشا حضرت مولا حسین نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی خیمے کے اندر لایا، سکینہ معصوم سکینہ جو اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی، سکینہ کو یقین تھا کہ میرا چچا جب بھی گیا ہے اپنا مطالبہ پورا کیا ہے، آج بھی چچا مطالبہ پورا کرے گا۔ لیکن جیسے ہی لاشا آیا اور آپ نے لاشے کو رکھا، سکینہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، چچا پانی لے آئے آپ، لیکن عباس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا چچا پانی لے آئے آپ، پھر بھی عباس نے کچھ نہیں کہا۔ چچا وہ مشکیزہ اپنے گھر کا کہاں ہے جو بی بی فاطمہ کا مشکیزہ ہم لوگ لے کر کے آئے تھے؟ عباس چپ تھے۔ تو اب سکینہ کہتی ہے چچا آپ سے میں نے پانی مانگا تو آپ اتنے ناراض ہو گئے چچا، اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی، لیکن ایک مرتبہ چچا اپنی سکینہ سے باتیں تو کر لو۔ اس وقت مولا حسین نے سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور آپ رونے لگے، کہتے ہیں بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ باتیں نہیں کیا کرتے بلکہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پورے خیمے میں ایک عجیب سا ہنگامہ ہے، حسین کے لیے دورہ امتحان ہے۔ میدان میں جاتے ہیں تو اشقیاء کا منہ ہے، ان کی سختی ہے، ان کی پلیدی ہے، لاشوں کے انبار ہیں، اندر آتے ہیں تو بیویاں کو تسلی دیتے ہیں، شہزادیوں کو تسلی دیتے ہیں۔ ابھی ادھر عباس کا لاشا ہی رکھا تھا کہ اتنے میں شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا کیا آج آپ کے دل سے علی اکبر کی محبت ختم ہو گئی؟ اب علی اکبر کی محبت آپ کے دل میں نہ رہی؟ کربلا کے میدان نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ علی اکبر سے ویسا پیار نہیں کرتے جیسا مدینہ منورہ میں کرتے تھے؟ اللہ اکبر! میرے آقا حسین نے اوپر سے لے کر نیچے تک تصویر مصطفیٰ کو دیکھا۔ بیٹے محبت میں کیا کمی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں بابا قاسم کو جانے دیا، چچا عباس کو جانے دیا، اونو محمد کو جانے دیا، مجھے آپ جانے نہیں دیتے؟ کیا میری جان قاسم سے قیمتی ہو گئی؟ کیا میری جان اونو محمد سے قیمتی ہو گئی؟ بابا آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں زینب پیچھے کھڑی تھی، پچھاڑے مارنے لگی۔ شہزادی کونین کی بیٹی کہتی اکبر ایسا نہ کہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑے ناز و نم سے پالا، اس لیے نہیں پالا کہ تمہارا لاشا خاک و خون میں تڑپے گا۔ لیکن شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پھوپھی کو سمجھائیں نا، آپ پھوپھی کو بتائیں نا۔
کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، ورنہ میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج حضرت ابراہیم میدان کربل میں آئے اور دیکھیں امتحان حسین، آج ان کے خوابوں کی تکمیل ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میدان منا اور میدان کربلا کا فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ میدان منا کی یادگار منانے والے آج میدان کربلا کو دیکھیں، آج ابراہیم کے خواب کی تکمیل ہے۔ دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کی، اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے کہتا ہے اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں کہ یہ منا کی وادی ہے، منا کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ یہاں باپ بیٹے سے نہیں کہتا، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بابا مجھے کربل میں جانے دیں، اس لیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے۔ لیکن وہاں حال یہ ہے، اللہ اکبر، باپ اپنے بیٹے کو منا میں لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہ بیٹا پیغمبر تھا، کہتا ہے میرے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن ذرا توجہ کریں، دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ وہاں باپ اور بیٹا ہے، یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے۔ وہاں باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، لیکن اس چھری سے پہلے بیٹے کے پیر باندھ دینا ہے تاکہ بیٹا تڑپنے نہ پائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا ہے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلے تو وہ منظر باپ نہ دیکھ سکے۔ یہاں حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ وہاں بیٹا پیغمبر تھا، حضرت عظمت اسماعیل اپنی جگہ حق ہے، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اسماعیل کا چہرہ اسماعیل تھا، لیکن علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ کی تصویر تھا۔ دونوں چہروں میں فرق ہے، وہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے، یہاں باپ کی آنکھ پہ پٹی نہیں۔ حسین اپنے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھنے والا ہے۔ ابراہیم آ کر وہ منظر دیکھیں، وہاں پر ہاجرہ سے کہا جاتا ہے ہاجرہ اپنے یار سے ملانے لے جا رہا ہوں تیرے بیٹے کو۔ یہاں ام رباب اور شہر بانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار سے ملانے لے جا رہا ہوں، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے دشمن کی یلغار میں بیٹے کو تڑپنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ لیکن ہاجرہ وہاں گھر میں بیٹھی ہے، یہاں شہر بانوں کا صبر کوئی آ کر کے دیکھے کہ شہر بانو حسرت و یاس کی تصویر بنی ہے، پھر بھی کہتی ہے مولا حسین میرے بیٹے کو شہادت سے محروم نہ کرنا، ورنہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گی۔ اونو محمد کی ماں سرخ روح ہوگی، فاطمہ حسین کی امی سرخ روح ہوگی، ام فروا قاسم کی ماں سرخ روح ہوگی، ام بنین عباس کی ماں سرخ روح ہوگی۔ شہر بانو وہاں منہ کیسے چھپائے گی فاطمہ کے سامنے؟ حسین میرے لاڈلے کو جانے دو تاکہ وہ آپ پہ قربان ہو جائے، میرے بیٹے کی جان قیمتی ہے، لیکن حسین میرے بیٹے کی جان آپ سے زیادہ، فاطمہ کے بیٹے سے زیادہ قیمتی نہیں۔ مولا علی اکبر کو ماں نے اجازت دی، پھوپھی نے اجازت دی، لیکن مولا حسین 18 سال کا بیٹا تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو جو ہے جیسے ہی رخصت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا رک، ٹھہر، تھم، یہاں سے لے کے وہاں تک سب اولاد والے ہیں، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، ہماری اولادوں کو سلامت رکھے۔